کیا آپ جانتے ہیں کہ بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ بدگمانی کے کیا نقصانات ہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ایک مالدار تاجر مسجد میں بیٹھا تھا اور قریب ہی ایک فقیر دعا مانگ رہا تھا۔ یا اللہ، آج میں اس طرح کا کھانا اور اس قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں۔ تاجر نے یہ دعا سن کر بدگمانی کرتے ہوئے کہا، اگر یہ مجھ سے کہتا تو میں اسے ضرور کھلاتا، مگر یہ بہانے سے مجھے سنا رہا ہے تاکہ میں سن کر اسے کھلا دوں۔ واللہ میں تو اسے نہیں کھلاؤں گا۔ وہ فقیر دعا سے فارغ ہو کر ایک کونے میں سو گیا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص کھانا لے کر آیا اور فقیر کو ڈھونڈ کر جگایا اور بڑے ادب سے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ فقیر نے اس میں سے کچھ کھانا کھایا اور بقیہ واپس کر دیا۔ تاجر نے دیکھا تو یہ وہی کھانے تھے جس کے لیے فقیر نے دعا کی تھی۔ تاجر نے کھانا لانے والے کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا، کیا تم انہیں پہلے سے جانتے ہو؟ جواب ملا، باخدا ہرگز نہیں، میں ایک مزدور ہوں۔ میری زوجہ اور میری بیٹی سال بھر سے ان کھانوں کی خواہش رکھتی تھیں مگر مہیا نہیں ہو پاتے تھے۔ آج مجھے مزدوری میں 1 مسکال یعنی 4.5 ماشے سونا ملا تو میں نے اس سے گوشت وغیرہ خریدا اور گھر لے آیا۔ میری بیوی کھانا پکانے میں مصروف تھی کہ اسی دوران میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھیں تو کیا سوئیں، قسمت جاگ اٹھی۔ میرے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، آج تمہارے علاقے میں اللہ کا ایک ولی آیا ہوا ہے، اس کا قیام مسجد میں ہے۔ جو کھانے تم نے اپنی بیوی بچوں کے لیے تیار کروائے ہیں ان کھانوں کی اسے بھی خواہش ہے، اس کے پاس لے جاؤ، وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر واپس کر دے گا اور بقیہ کھانے میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت عطا فرمائے گا اور میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نیند سے اٹھ کر میں نے حکم کی تعمیل کی جس کو تم نے بھی دیکھا۔ تاجر کہنے لگا، میں نے ان کو انہی کھانوں کے لیے دعا مانگتے سنا تھا، تم نے ان کھانوں پر کتنی رقم خرچ کی؟ اس شخص نے جواب دیا، مسکال بھر سونا۔ اس تاجر نے اسے پیشکش کی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے 10 مسکال سونا لے لو اور اس نیکی میں مجھے ایک قرات کا حصہ دار بنا لو؟ اس شخص نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ تاجر نے کہا، اچھا میں تجھے 20 مسکال سونا دے دیتا ہوں۔ وہ شخص انکار کرتا رہا حتیٰ کہ اس تاجر نے سونے کی مقدار بڑھا کر 50 اور پھر 100 مسکال کر دی، مگر وہ شخص اپنے انکار پر ڈٹا رہا اور کہنے لگا، واللہ جس چیز کی ضمانت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اگر تو اس کے بدلے ساری دنیا کی دولت بھی مجھے دے دے پھر بھی میں اسے فروخت نہیں کروں گا۔ تمہاری قسمت میں یہ چیز ہوتی تو تم مجھ سے پہلے لے چکے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہے۔ تاجر نہایت نادم و پریشان ہو کر مسجد سے چلا گیا، گویا اس نے اپنی قیمتی متاع کھو دی ہو۔ بدگمانی کے انفرادی نقصانات بھی ہیں اور اجتماعی بھی، جن کا تعلق دنیا سے بھی ہوتا ہے اور آخرت سے بھی۔ کسی کے لیے بھی بدگمانی دل پر جمانے کے لیے سیکنڈ بھی نہیں لگتے، لیکن اس کی سزا جہنم کا باعث بنتی ہے جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ بدگمانی ایک ایسا باطنی گناہ ہے جسے کرنے سے انسان مزید گناہوں میں پھنس جاتا ہے۔ معمولی سی بات پر بدگمانی سے ہونے والا جھگڑا بعض اوقات قتل و غارت تک پہنچ سکتا ہے۔ بدگمانی محبت اور الفت کو بغض اور عداوت میں بدل دیتی ہے، جس سے معاشی تعلقات میں ایسا تناؤ آ جاتا ہے جس سے بھائی بھائی کا نہیں رہتا۔ بے شک مسلمان پر بدگمانی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب مسلمانوں کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔